بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئے جی آپ کے سوالات کی طرف. ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب کا کوشچن آیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے ایسا ہی دہی خریدنا ہے جس طرح کا آپ نے ڈاکٹر ولیم ڈیوس کا بتایا تھا. تو ایک بار وہ کہتے ہیں جی مجھے بنانا ہے تو اس کے بعد میں دہی سے ویسے ہی جاگ لگاتا رہوں گا. ہاں یہ میں نے اس پہ بہت کام کیا ہے. یہ ایک چینل ہے, یہ ایک میڈم ہے, یہ خود آٹو امیون کی پیشنٹ ہیں, یہ بڑے ایکسپیریمنٹ کر رہی ہیں. انہوں نے لوکل یہ بنایا ہے ڈاکٹر ولیم ڈیوس کا دہی. تو میں نے اسے کوشش کی تھی رابطہ کرنے کی, نہیں ہو سکی. آپ چینل پہ جا کے ان سے رابطہ کر لیں. ان سے ریکویسٹ کروں گا میں کہ یہ بنا کے یا تو سیل کر دیں, یہ ان کا چینل سارا, اور کوشش کریں کہ آپ ان سے رابطہ کر لیں. یہ لوکل چیزیں بتائیں گی. یہ لیکچر پورا سنیں گے آپ تو انہوں نے سب کچھ بڑی تفصیل سے بڑا سستا طریقہ بتایا, بہت بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے, آسان اردو زبان میں ہے. یہ میں ڈھونڈ رہا تھا, بڑی محنت سے ملا ہے. تو آپ ان سے رابطہ کریں, اور میں بھی ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پلیز اگر یہ سیل کرنا شروع کر دیں, کیونکہ اس کا 4 سے 6 ہفتے تو لینا ہے, اور 120 ملی گرام آدھا کپ 120 ml آدھا کپ ڈیلی لینا ہوتا ہے. تو کم سے کم 6-8 ہفتے کا کورس ہے ٹوٹل. تو یہ کوئی ایسا پیکج بنا لیں تاکہ لوگ خرید سکیں, تو ان کو بہت ثواب بھی ہوگا, محنت بھی ہو جائے گی, اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ بہت مہنگا پڑ رہا ہے. تو یہ میری ریکویسٹ ہے, ان سے رابطہ کر لیں. میں بھی کوشش کروں گا رابطہ ہو جائے. ان کا رابطہ ہوا تو مجھ سے ضرور رابطہ کر لیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے. آپ طریقہ بھی دیکھ لیں گے, اس میں تسلی سے سن لیں اور ان سے رابطہ کر لیں, تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک کوشچن دوسرا بھی اس سے ریلیٹڈ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کیپسول خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے ان کے لیے کوئی متبادل ہے؟ ہاں یہی میں نے بتایا, یہ متبادل ہے, بیسٹ ہے. یہ آپ جا کے سنیں. وہ کیپسول والا بہت مہنگا ہے اور مشکل بھی ہے. ہمارے پاس وہ دہی بنانے والا مشین بھی نہیں ہے, وہ میں نے پتہ کیا ہے, وہ 28-30 ہزار کی ہے, گارنٹی نہیں ہے اس کی. تو یہ بہترین طریقے سے بتا رہی ہے. لوکل بہت اچھا انہوں نے لوکل, اصل ریسرچ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے حالات کے مطابق کریں. یہ بچی نے بہت اچھا ایکسپلین کیا, آپ سن لیں. ان کے باقی چینل بھی ہیں, باقی چیزیں بھی ان کی سن لیں بے شک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک کوشچن اور ہے. یہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا لیکچر سننے کے بعد عید کے دن سے یہ کارنیور ڈائٹ پر تھے, تو اب ان کی طبیعت جو ہے 40% تقریباً ٹھیک ہو چکی ہے اور مزید بہتری کی طرف جا رہی ہے. آٹو امیون ڈس آرڈر کی وجہ سے سرائسس بھی تھا جو اندر سے کافی ٹھیک ہو گیا ہے, اور گٹ ایشو بھی بہت زیادہ تھا, لیکن گوشت انڈے کھانے سے اور روزہ رکھنے سے وہ کافی زیادہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اب وہ وائٹامن D3 اور K2 لیتے ہیں. اومیگا 3 جو ہے وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن لے رہے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی طبیعت میں بے چینی سی ہو جاتی ہے. تو ٹھیک کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, جاری رکھیں. 6 مہینے سے سال بعد رزلٹ آئے گا. اس کے بعد پھر آپ لیکچر نمبر 480 پہ آ جانا, لو کارب کیٹو کارنیور پہ رہنا. لیکن ابھی 6 مہینے کم سے کم سختی سے عمل کر لیں, اور کوشش کریں کہ میگنیشیم بھی لے لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ صبح کے ناشتے میں 2 انڈے, دہی اور مکھن کھاتے ہیں, اور دوپہر کو صرف کھانا جس میں کاربوہائیڈریٹ وغیرہ کھاتے ہیں. اس کے بعد شام کو 1 گھنٹہ جم بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہ؟ ٹھیک ہے, جم کرتے ہیں پھر کاربوہائیڈریٹ ہو جائے گا, نہیں تو پھر مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک اور کویشچن آیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے بیل کے جوڑوں کی ہڈیاں نہیں مل رہی, تو دمبے کے پائے ملتے ہیں, تو اس کا بون براتھ لے سکتے ہیں؟ ہاں اس کا بہترین ہے. اور بون براتھ کے بارے میں ابھی جو لیٹسٹ آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ 4-5 گھنٹے سے زیادہ نہ کریں. کوکر میں بھی بنا لیں, کیونکہ زیادہ کریں تو پرابلم آ رہا ہے, لڈ آنا شروع ہو گیا اس میں. تو وہ کہتے ہیں 4-5 گھنٹے کر لیں بس, وہ یا کوکر میں پکا لیں 1 گھنٹے تک. ٹھیک ہے, پاوے بہترین ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک اور برانڈ آیا بایولائف اسٹے ڈی پرو وائٹامن D3 10,000 IU with K2 10. ہاں یہ بہت اچھا ہے. یہ 10,000 اور وہ ہے 100 K2 ہے. یہ اگر مل جائے تو بہت اچھا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک اور کویشچن آیا. یہ صاحب پوچھ رہے ہیں 2 وقت کے کھانے کے بیچ میں بار بار بھوک لگتی ہے, ریگولرلی ہیوی جم ٹریننگ اور ایکٹیو لائف سٹائل ہے, اس کے لیے کیا کچھ بتا دیں گے کہ بھوک کم لگے؟ اس کا سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ مکھن فیٹ کھا لیں, اخروٹ کھا لیں, فیٹ لے لیں اگر آپ کو لو کارب ڈائٹ پہ ہیں, یا سلاد وغیرہ لے لیں, اور زیادہ کچھ نہ کریں, بس یہی کافی ہے. کاربوہائیڈریٹ نہ لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان کے 90% لوگوں کے پاس تو گندم کے علاوہ کوئی چوائس اور نہیں ہے, تو ان کو تو روٹی بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے, تو وہ کیا کریں؟
یہ میں نے اس پہ لیکچر بنایا ہے 470، آپ سن لیں. جو لوگ غریب ہیں، لیبر کلاس ہیں، ورکر ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ جو مرضی کھائیں. یہ جو آفس کلاس ہے، جو موٹر سائیکلوں پہ آ گئے ہیں، دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ ان کے لیے ان کو چھوڑنی پڑے گی. جو مرضی آپ کر لیں، یہ آپ کو گندم چھوڑنی پڑے گی ہر حال میں، یہ یاد رکھیں آپ. صرف لیبر کلاس، ورکر کلاس جب تک کھا سکتی ہے کھاتی رہے، بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن عام باقی لوگ نہیں کھا سکتے، یہ نوٹ کر لیں. میری یہ ریسرچ ہے، باقی آپ کی مرضی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ صاحب پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 3 سال سے وہ آپ کا چینل فالو کر رہے ہیں، ان کو بیک پین تھی، پولیو ہوا تھا، تو اب وہ ٹھیک ہیں، لیکن وہ کیٹو ڈائٹ اور لو کارب ڈائٹ فالو کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ ویٹ ٹریننگ کریں، ایکسرسائز شروع کریں اور فل فیج کارنیور کیٹو کریں. ویٹ ٹریننگ ضرور کریں تاکہ پولیو کے ویک مسل جو ہیں وہ ہوتے تو مشکل ہے، لیکن ہو سکتے ہیں سروائیو. ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں گلوٹن نہیں لے رہا اور کوئی سیڈ آئل بھی نہیں لے رہا، لیکن ان کی گٹ میں انفلیمیشن بہت زیادہ ہے، جب بھی وہ شوگر لیتے ہیں وہ ان کو پتہ نہیں چلتا، انٹسٹائنل انفلیمیشن بھی کافی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ڈائجسٹیو انزائم ان کو لینے پڑتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ نا ان کی لارج انٹسٹائن کے اندر سوزش بہت ہو جاتی ہے. آپ نے پورا میرے کوئی سوال نہیں، لیکچر نہیں سنا. گرین اور شوگر، بار بار میں کہہ رہا ہوں، شوگر آپ کو خود تھوڑا سا غور کریں. خود شوگر آپ کہہ رہے ہیں لیتا ہوں تو پرابلم آتا ہے، تو ڈائگنوز بھی ہو گیا، علاج بھی ہو گیا. عقل سے کام لیں، غور کریں، شوگر چھوڑ دیں بس. میں بار بار کہہ رہا ہوں، اناج، گندم اور شوگر 2 چیزیں تباہ کرتی ہیں گٹ کو، وہ آپ کو چھوڑنی پڑیں گی، اور آپ کو تو ثابت ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ خاتون کا میسج آیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ وائٹامن D3 اور K2 جو ہے رات کو فیٹی میل کے ساتھ لے سکتی ہیں، کیونکہ وہ کہتی ہیں عام طور پہ دن کے وقت ناشتہ جو ہے اس میں تھوڑا سا وہ کارب یوز کر لیتی ہیں، تو رات کے وقت وہ فیٹ کے ساتھ کھاتی ہیں تو کوئی افیکٹ تو نہیں ہوگا؟ نہیں نہیں، لے سکتی، بالکل لے سکتی ہیں، کوئی فرق نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کیٹو ڈائٹ کے اندر لسی پی سکتے ہیں؟ ہاں، لسی جو جس سے مکھن نکلے وہ لسی ہے تو وہ تو جتنی مرضی پی لیں، لیکن دہی سے بنانی ہے تو 1 آدھ گلاس سے زیادہ نہیں پی سکتے آپ. وہ چاٹی والی لسی آپ جتنی مرضی پی لیں نمک ڈال کے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کہا تھا کہ را گوٹ مل A2 جو ہے وہ بیسٹ ہے، یا پھر اسی کا را مل کا جو دہی ہم بنائیں وہ آسٹروپروسس کے لیے وہ بہتر ہے، اور آپ نے دمبے کے دودھ کا بتایا تھا وہ تو اویلیبل نہیں ہے، لیکن بکری کا جو ہے وہ اویلیبل ہے جو فری گریزنگ ہے. ہاں، فری گریزنگ بکری کا ٹھیک ہے، وہ بھی لے سکتی ہیں آپ. وہ اس پہ میرے 2 لیکچر بھی ہیں، اس پروسیس پہ وہ بھی سن لیں، اور بہترین ہے، یہ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں. دہی بنا لیں، مکھن بنا لیں، اس کا بالکل ٹھیک ہے. چرتی ہوئی بکری، فارمی نہ ہو. ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب کا کمنٹ آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سوالوں جو لوگ کویسچنز کر رہے ہیں ان سے جو نتیجہ انہوں نے نکالا ہے، وہ کہتے ہیں لوگ جان بوجھ کے نا روٹی کا راستہ نکالتے ہیں، خود سے دھوکہ کر رہے ہیں، اور جیسے میں اپنے گھر میں بزرگوں کو کہہ کے جاتا ہوں تو وہ چوری چوری روٹی کھا لیتے ہیں، پھر گھر والوں کو کہتے ہیں بتانا نہیں. سب سے بدبخت وہی ہے جو اپنے آپ کو دھوکہ دے. تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بہرحال وہ پچھتائیں گے. ہم تو بتا ہی سکتے ہیں، نصیحت ہی کر سکتے ہیں بس. ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کیٹو جو ہے وہ ونٹر میں، سردیوں میں زیادہ کارآمد ہے یا گرمیوں میں، کیونکہ فیٹ لینے سے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے گرمیوں میں ان کو زیادہ. نہیں، آپ کیٹو نہیں صحیح کر رہے. کیٹو صحیح ہو رہی تو فیٹ دینے سے گھبراہٹ نہیں ہوگی، طاقت آئے گی. یاد رکھنا، جب فیٹ برن ہوگا، کیٹون بنیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کو پتہ لگ جائے گا. گرمی سردی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ مر ذہن میں بنا ہوا ہے، یہ چیزیں ہیں، گرم ہے ٹھنڈی ہے، اس کو نکلتے نکلتے 100 سال لگیں گے، کیونکہ 100 سال میں لوگوں نے بنائی ہیں. تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، ٹھنڈا گرم، گرمی سردی. میں 6-7 سال سے یہ کر رہا ہوں، وہی 4 انڈے کھا رہا ہوں، گوشت، گرمیاں، جون جولائی، کوئی بحث نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. صرف کیٹون ہونے چاہیے آپ کو، کیٹوسس میں ہونا چاہیے آپ کو بس. ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائپو تھائرائڈ ہے، اس سے میڈیسن سے آرام نہیں آ رہا، تو آپریشن کے ذریعے ختم کروا سکتے ہیں؟ نہیں، ہائپو تھائرائڈ کا آپریشن کوئی نہیں ہوتا. ہائپو تھائرائڈ میں تائڈین لینی پڑے گی آپ کو. لیکچر نمبر 419 420 سن لیں آپ. ہائپر میں آپریشن ہوتا ہے، یہ کوئی آپ غلط ہو گئے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام سامعین ان سے سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے نا ڈاکٹر صاحب جو بتا رہے ہیں ان کی تمام ایڈوائس پہ عمل کریں. ہاں، کاش اللہ کرے لوگ سمجھ جائیں. ڈاکٹر، ڈرگ اور ڈیزیز، تینوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب ہیں، ان کے 2 کوشچن ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لیمن سالٹ واٹر جو ہے وہ پلاسٹک کی بوتل میں جیسے سپورٹس والے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں،
اور دوسرا یہ کہ گرمی کے موسم میں روزانہ کتنے انڈے کھائیں, کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ جتنے مرضی کھائیں کوئی نقصان نہیں ہے. اور شیشے کی بوٹل استعمال کریں یا اسٹینلیس اسٹیل. آج کل جو ہارڈ بوٹل آتی ہے اس کے اندر وہ اسٹینلیس اسٹیل کا ہوتا ہے, میں وہ استعمال کرتا ہوں. تو یہ پلاسٹک نہ استعمال کرو, خاص کر جب وٹامن سی ڈالیں گے آپ تو وہ تو ایسڈ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ وہ ڈیلی ایک کین سیلمن یا ٹونا فش کا لے رہے ہیں, تو اومیگا 3 کے کیپسول لینا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں وہ آپ میں باہر رہتی ہیں, یہاں تو نہیں ملتے, آپ وہ تو نہیں لے. اگر یہ لے رہی ہیں ہفتے میں 4 دن بھی لے رہے ہیں تو پھر بھی ضرورت نہیں ہے, ان میں کافی اومیگا 3 ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب سنی ڈی والی کمپنی نے 10,000 IU والے بھی D3 بنا دیے ہیں, وہ ڈیلی ایک اور ساتھ سنی ڈی پرو لے سکتے ہیں؟ وہ میں نے ابھی پچھلی کمپنی کا بتایا ہے, کسی کے میرے خیال نیو لائف کا اس کا, تو آپ دوبارہ دیکھ لیں. اس میں 10,000 اور 100K2 بھی ہے, وہ لے لیں تو بہتر ہے, وہ سستے بھی پڑیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں باڈی ویٹ کے حساب سے 1.5 سے 2 گرام مٹن کھانا ہے, کبھی فنکشن میں 4 سے 5 گرام لے لیں تو کوئی نقصان تو نہیں؟ نہیں 1 سے 2 گرام مٹن نہیں, یہ غلطی ہے. 1 سے 2 گرام پروٹین ہے, یہ بار 100 گرام مٹن میں 20 گرام پروٹین ہے. یہ تو میں کیلکولیٹ کر کے دیکھ رہا تھا تو 5 گرام مٹن بنتا ہے, تو 100 گرام تو 500 گرام مٹن کھانا پڑے گا, نہیں تو 500 گرام میں 100 گرام پروٹین ہوگی. یہ اس طرح ریشو 1:5 کی ریشو ہے. 100 گرام بیف میں 100 گرام چکن میں 20 گرام پروٹین ہوتی ہے. پروٹین 1 سے 2 گرام پر kg ہے. اگر گوشت لیں گے تو وہ 5 گرام پر kg بنے گا. یہ اس طرح ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب اسلام آباد سے ان کا میسج آیا ہے, 49 ایئر ان کی ایج ہے, وہ ڈیلی جو ہے D3 اور K2 یوز کر رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیلشیم کے لیے ہیم سیڈ یوز کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں, یہ لیکچر بھی ہے, آپ سن لیں. آپ سیسم سیڈ, ہیم سیڈ بالکل کر سکتے ہیں. ایک اور صاحب کا کویشچن آیا, وہ کہتے ہیں کیٹو کرتے ہوئے 45 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں, کئی دن سے پنڈلیوں میں شدید درد ہو رہا ہے, الیکٹرولائٹ واٹر بھی پی رہے ہیں اور انہوں نے ٹیسٹ بھی کروایا جو بالکل نارمل ہے, لیکن درد نہیں جا رہا جس کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی. یہ آپ جاری رکھیں, شاید الیکٹرولائٹ ہے, وٹامن D3 وغیرہ نہیں لے رہے, میگنیشیم لے رہے ہوں گے. میگنیشیم بھی ضروری ہے, آپ کم سے کم 3 مہینے لے کے دیکھیں اور جاری رکھیں, ٹھیک ہو جائے گی درد. ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں زنک ڈیفیشنسی میں زنک سپلیمنٹ کون سے لے سکتے ہیں, چیلیٹڈ اور 100 CT؟ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ زنک کا بہترین جو ہے وہ بیف ہے, وہ سب سے بہتر ہے, بایو لیبل ہے. ٹیبلٹ جو ہے 10% ابزارب ہوں گے, مہنگے ہیں, اتنے کا آپ کو بیف 200 گرام آ جائے گا, وہ آپ کو پورا 12 گرام, 100 گرام میں 6 سے 7 ملی گرام زنک ہے. تو وہ لیں, لیور لے لیں, آرگن میٹ لیں, ان میں زنک بہترین ہے, یہ نیچرل بایو لیبل ہے. اچھا جی, اللہ حافظ.